بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے انتہائی عقیدت اور محبت کے ماحول میں 12 ربیع الاول شریف کو آنے والے عظیم پیغمبر نبی آخر الزمان صاحب قرآن رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت، عقیدت اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم۔ کیا چیز پیش کریں اور کیا چیز ہماری ہے، کیا چیز پیش کریں تم کو اور کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہارا، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے۔ ہمارے اور آپ کے نبی پاک کی آمد کا دن ہے اور پوری دنیا میں میلاد النبی کی محفلوں کو سجا کر اور جھنڈے اٹھا کر دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم اس امن والے پیغمبر کے امتی ہیں جس پیغمبر نے پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیا۔ جب آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو حالات الگ تھے، اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو حالات بدلے، ماحول بدلا۔ جن یتیموں کے سر پہ لوگ ہاتھ رکھنا گناہ سمجھتے تھے، ان یتیموں کو پالنا عبادت سمجھنے لگے۔ جن بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی قبرستان پہنچا دیا جاتا تھا، ان بیٹیوں کو اپنے گھروں میں رکھ کر ان کی دیکھ بھال کرنا عبادت سمجھنے لگے۔ جن بیواؤں کی زندگیوں میں خوشیاں اور مسرتیں اور شادمانیاں ختم ہو چکی تھیں، لیکن آنے والے پیغمبر نے بیواؤں کی قسمتوں کا ستارہ بلند فرمایا۔ سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کا جائزہ لے کر ساری برائیوں کو آپ نے دور فرمایا، اور کیوں دور نہ فرماتے؟ اللہ نے انتخاب تو بہت پہلے فرما لیا تھا۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ ہمارے عزیز گرامی مولانا شہزاد صاحب نے یہاں تک پہنچایا ہے اور قابل مبارکباد ہے۔ انہی سے میں نے وعدہ کیا تھا، اور آج کے لیے مجھے کئی جلسوں کی ڈیمانڈ ہوئی، لیکن میں نے ان سے کہا کہ ہم ایک ذمہ دار جگہ سے ہیں، ذمہ دار آدمی ہیں، ہم پیسوں کے لالچ میں نہیں آتے۔ ایفائے عہد مسلمان کی شان ہے۔ اور میں آپ کے سامنے موجود ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ جو کچھ بھی آج کی اس مقدس دن میں کہا جائے، اللہ اسے قبول فرمائے، سچ کہنے، حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس عظیم پیغمبر کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں، جس پیغمبر کی بارگاہ میں 14ویں صدی کے مجدد سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔
اور حضرات آگے کہا اے آنے والے پیغمبر تیری عظمتوں کو سلام، تیری رفتوں کو سلام، تیری بلندیوں کو سلام، تیرے آنے کو سلام، زمانے پہ چھانے کو سلام۔ کہتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود۔ ارے اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کام بولے لیجئے یا رسول اللہ، کام بولے لیجئے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات ہمارے پیغمبر دنیا میں آئے تو پیدا ہوتے ہی آپ نے سجدہ کیا، پیدا ہوتے ہی سجدہ۔ اب سجدے میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ سبحان ربی زور سے بولو، زور سے بولو، اور زور سے بولو، جی لگا کے بولو، سب دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان ربی سبحان ربی مدرسے کے بچے آپ سے زیادہ بول رہے ہیں، اور بولنا بھی چاہیے، مدرسے میں یہی تو پڑھایا جاتا ہے، نماز پڑھائی جاتی ہے، اس کا قاعدہ بتایا جاتا ہے، اسلام کے مقدس قانون سے روشناس کرایا جاتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ لیکن حضرات نبیوں کے امام نے کیا پڑھا، رحمت للعالمین نے کیا پڑھا، صاحب قرآن نے کیا پڑھا، جان ایمان نے کیا پڑھا، طٰہٰ اور یاسین والے پیغمبر نے کیا پڑھا، کالی کملی کو اپنے کاندھے پر ڈالنے والے پیغمبر نے کیا پڑھا، ہم گنہگاروں کو اسی کملی میں چھپانے والے عظیم پیغمبر نے کیا پڑھا۔ حضرات وہ عظیم پیغمبر پیدا ہوتے ہی سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، اے مولا میری امت کی مغفرت فرما دے۔ ہمارا آپ تو آئے بھی نہیں ہیں، نبی آئے تو دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے کردار کا جائزہ لیں، اپنی سیرت کا جائزہ لیں، اپنے عمل کا جائزہ لیں۔ کیا ہم پر جو قانون شریعت لاگو ہوتا ہے کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ امن دینے والے پیغمبر کے امتیوں، آج دنیا ہمیں پتہ نہیں کہاں سے جوڑ رہی ہے، کوئی آتنکواد سے جوڑتے ہیں، کوئی دہشت گردی سے جوڑتے ہیں، کوئی جھگڑالو سے جوڑتے ہیں، کوئی جھگڑا کرانے والے سے جوڑ دیتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ پیارو اپنے آپ کا جائزہ لو، مسلمان تو اس عظیم پیغمبر کا امتی ہے جس نے پوری دنیا میں امن قائم فرمایا۔ ذرا زور سے بولیے، زور سے سبحان اللہ۔ معلوم ہو عاشق رسول بیٹھے ہوئے، معلوم ہو مصطفیٰ کے دیوانے بیٹھے ہوئے۔ ہمارے پیغمبر نے پوری دنیا میں امن کا پیغام دیا۔ جب بیٹیاں دب رہی تھیں رسول نے انہیں بچا کر امن کا پیغام دیا۔ جب یتیم کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کی جا رہی تھی پیغمبر نے انہیں سینے سے لگا کر امن کا پیغام دیا۔ اور جب دنیا میں دبنگ لوگ، بدماش لوگ اپنی بدماشی کر رہے تھے، اللہ کے رسول نے ان کے جبڑوں کو پکڑ کر امن کا پیغام دیا اور بتایا لوگوں دنیا میں تم جو آئے ہو دو لوگوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ زیادتی کرنے نہیں آئے ہو، اللہ کے مخلوق کے ساتھ اچھا انصاف کرنے آئے ہو۔ حضرات کیا پڑھا؟ یا رب حبل امتی، یا رب حبل امتی، یا رب حبل امتی۔ ذہن کی چلتی ہوئی رفتار کو ایک لمحے کے لیے روک کر سوچئے
بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ پہلے تو یہ بتاؤ آ رہی ہے سمجھ؟ آپ زور سے بول دیجیے سبحان اللہ. ایک لمحے کے لیے ذہن کو روکیے اور یہ سوچئے کیا پیدا ہوتے ہی کیا بول پاتا ہے کوئی؟ دیکھو میں کوئی چینی زبان میں نہیں بول رہا ہوں، اردو زبان میں بول رہا ہوں. بولیے پیدا ہوتے ہی کیا کوئی بولتا ہے؟ نہیں بولتا ہے. ٹائم لگتا، کئی مہینے لگتے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا ہنکارا بھرنا شروع کرتا ہے. اماں ابا بولتا ہے، مگر بڑا ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے. مگر یہ کیسا پیغمبر ہے لاجواب. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کیسا لاجواب پیغمبر ہے جو پیدا ہوتے ہی بول رہا ہے. سبحان اللہ. پیدا ہوتے ہی بول رہا. ارے سبحان ربی یا رب حولی امتی جب کہے گا تو زبان سے تو کہا ہوگا. پیدا ہوتے ہی بولے. تو یہ شان اعجازی نہیں ہے رسول کی. پیدا ہوتے ہی جو بول جائے، پیدا ہونے کے بعد جو کافی ٹائم تک بولے، کافی ٹائم کے وقت کے بعد بولے، اسے عام انسان کہتے ہیں. اور جو پیدا ہوتے ہی بول جائے اسے رحمت للعالمین. اسے رحمت اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں. تاریخ دیکھیے، ہسٹری دیکھیے، اور ہسٹری اور تاریخ میں ادھر دیکھو بھائی صاحب، ادھر دیکھ لو یار. ہمارے سامنے کوئی کتاب تو ہے نہیں، خطبہ تو رکھا نہیں ہے، اور یہ جو ٹیک لگا کے لوگ بیٹھے ہیں یہاں، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جو بزرگ ہیں ان کے لیے چلو ٹیک کی ضرورت ہے، اور جو یہ بچے ہیں ابھی ان کے تو دودھ والے دانت بھی نہیں نکلے ہیں، انہیں ٹیک کی کیا ضرورت ہے؟ آگے آگے بیٹھو بچوں، آگے آؤ، جوانوں آگے آؤ. کیا بات ہے؟ کون سے تم اس دیوار کو پیچھے کھینچا دو گے؟ آگے آئیے، آگے آئیے، سیدھوں کے بیٹھیے یار. اب آپ سے الگ کہنا پڑے گا. نہیں ادھر بیٹھو یار، سامنے بیٹھو. بات ادھر آپ پیارے ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں. آ جاؤ سامنے. آگے بیٹھو، تم بیچ میں سے نکل گئے. اب زور سے بول دیجیے سبحان اللہ. کیا تاریخ میں تھوڑا اور آگے آ جاؤ، ابھی بھی سہارا لیے ہوئی ہو. میں پڑھاتا ہوں، 40 سال ہو گئے مجھے پڑھاتے ہوئے. بزرگوں کو میں ٹچ نہیں کرتا ہوں، لیکن بچوں کو مجھے 40 سال ہو گئے. 40 سال اس پورے علاقے میں سینکڑوں شاگرد موجود ہیں. ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو کیا تاریخ کی روشنی میں کوئی اور بھی بولا ہے؟ آمنہ کے لال پیدا ہوتے ہی بولے. جب ہم تاریخ دنیا کی ہسٹری نے رب کا مبارک اور پاکیزہ قرآن جب پڑھتے تو قرآن کہتا ہے ہاں بولے ہیں. سبحان اللہ. بولے ہیں. ایک سورہ یوسف میں ایک بچہ بولا. سورہ یوسف قرآن مجید میں سورہ یوسف موجود ہے. اس میں ایک بچہ بولا. اور کب بولا؟ جب یوسف پیغمبر کا زلیخا نے پیچھا کیا. سبحان اللہ. جب پیچھا کیا نا، پکڑنے کی کوشش کی، یوسف پیغمبر گئے، اور جب نکل کے چلے گئے تو زلیخا نے دعویٰ کر دیا کہ یوسف ہمیں چھیڑ رہے تھے. اب تو ہے. ایک بچہ اور بولا، جس کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا.
اور کوئی لفاظی نہیں چل رہی ہے کہ بھی آپ سوچ رہے ہو کوئی لفاظی چل رہی ہے مراد آباد بریلی سے آنے والا مولانا کوئی الگ سے بتا رہا، آپ آگے بڑھو۔ لفاظی نہیں ہے۔ حضرت مریم کو جب اللہ نے بیٹا عطا فرمایا تو حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی اور رب نے بیٹا دے دیا، اور جب رب نے بیٹا دیا تو حضرت مریم کی آنکھوں میں آنسو۔ مولا یہ سماج جانے نہ جانے مگر تو جانتا ہے، مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں ہے، ذرا توجہ کیجئے اور احساسات کا دروازہ کھولیے اور سوچئے، ایک وہ پاکیزہ بیٹی جسے کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہو اور اللہ اسے بیٹا عطا فرما دے، بولو رب کل یوم ہوا فی شان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ اپنی شان کے جلوے دکھاتا، سبحان اللہ۔ رب چاہے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، رب چاہے مائی حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا فرما دے، رب چاہے یونس پیغمبر کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھے، رب چاہے نارے نمرود کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو ابراہیم پیغمبر کے لیے گلدار بنا دے، قُلْ لَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ۔ اگر رب چاہے تو دریائے نیل میں فرعون کو غرق کر دے، تو جو رب یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو کیا بغیر باپ کے بیٹا دے سکتا ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ رب کی قدرت کی بات ہے، شان کی بات ہے۔ وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم رب کے محتاج ہیں۔ توجہ ہے، ہم رب کے محتاج ہیں، رب ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم رب کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مائی مریم کو بغیر باپ کے بیٹا دیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگی، مولا اب کیا کروں؟ رب نے فرمایا مریم، سبحان اللہ، قرآن کے تیور دیکھو یار۔ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مولانا نے تو یوں ہی تقریر کر کے چلے گئے۔ قرآن کے تیور دیکھو، مریم رونے لگی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رب نے فرمایا مریم کیوں رو رہی ہو؟ عرض کیا مولا یہ بچہ میں سماج کے ٹھیکیداروں کو کیا جواب دوں گی؟ رب نے فرمایا مریم بیٹا کس نے دیا ہے؟ کہا مولا تم نے عطا فرمایا ہے۔ تو رب نے فرمایا مریم جب ہم بغیر باپ کے بیٹا دے سکتے ہیں تو پھر ہم بغیر دینے والے بھی ہم ہیں اور تیری عزت بچانے والے بھی ہیں۔ حضرت مریم تو مولا پھر میں کیا کروں؟ پہنچ گئی۔ رب نے فرمایا جاؤ سماج کے ٹھیکیدار جزا اللہ قبول فرمائے، قبول فرمائے مولا، میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں قبول فرمائے، زور سے بولو آمین۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں قبول فرمائے۔ مریم سماج کے ٹھیکیداروں کے پاس پہنچ گئی۔ سماج کے ٹھیکیداروں، اگر کوئی سماج کا ذمہ دار آدمی اس میں بھی بیٹھا ہوا ہے وہ بھی سن لے، آپ کو اللہ نے اگر طاقت دی ہے، قوت دی ہے تو دو بھائیوں میں لڑائیاں مت کراؤ۔ اگر دو بھائی لڑ گئے ہیں، دو گروپ لڑ گئے ہیں، دو مسلمان لڑ گئے ہیں، دو خاندان لڑ رہے ہیں تو ان کی لڑائیوں کو دور کرا کے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تم ان میں صلح کرا دو، تم ادھر صلح کراؤ گے، اللہ تمہارے اوپر کرم فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، سرکار کی آمد، مرحبا، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔
حضرت مریم، توجہ ہے، ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ۔ ارے یار اب تو اس عظیم پیغمبر کے امتی ہے جس نے فاقوں میں رہ کر بھی اپنی زندگی دی۔ بے شک بے شک بے شک۔ حضرت مریم پہنچ گئی سماج کے ٹھیکیداروں میں۔ اے مریم، توجہ دیکھو، اے مریم کہاں سے لے آئی؟ اب حضرت مریم نے عرض کیا، لوگوں سے فرمایا ایسا کرو اس بچے سے پوچھ لو، فاشارت الیہ، فاشارت الیہ، اس بچے سے پوچھ لو، یہ بتائے گا کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ اب ہم کیا بتائیں، ہماری زبان پر تو تمہیں اعتبار نہیں ہوگا۔ چند دنوں کا بچہ، توجہ کیجئے، چند دنوں کا بچہ، فاشارت الیہ، اشارہ کیا، اسی سے پوچھو۔ سماج کے ٹھیکیدار بولے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ تو پالنے میں ہے، بولے گا کیسے؟ سبحان اللہ۔ یہ تو جھولے میں ہے، بولے گا کیسے؟ یہ تو ماں کی گود میں جھولا جھول رہا ہے، بولے گا کیسے؟ یہ کیسے بول پائے گا؟ حضرات یہ ٹھیکیدار ابھی بول ہی رہے تھے، بولے گا کیسے؟ یہ تو چند دن کا ہے، بولے گا کیسے؟ بچے بولتے نہیں ہیں، لیکن اتنے میں عیسیٰ پیغمبر بولے۔ یہ کسی ملا جی کی کتاب کا حوالہ نہیں ہے، پیغمبر بولے، عیسیٰ پیغمبر بولے، اور بولے بھی تو کیا بولے؟ قال انی عبداللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ، اللہ قبول فرمائے، سبحان اللہ۔ قال انی عبداللہ، سبحان اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہا میں مریم کا بیٹا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، یہ نہیں کہا فلاں قبیلے سے ہوں، اپنا تعارف خاندان سے نہیں کرایا ہے بلکہ رحمان سے کرایا ہے۔ سبحان اللہ۔ قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ۔ اب اس سے آگے کی سنو یار، وہ ایمان دادا ہوگی۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ وجعلنی نبیا، اور رب نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ ہے کہاں پالنے میں ہے کہاں جھولے میں ہے کہاں ماں کے آگوش محبت میں ہے کہاں چند دنوں کے ہیں، اور بولتے کیا ہے؟ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہا میں اللہ کا بندہ، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ حضرات یہ کون بول رہا ہے؟ عیسیٰ روح اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن کا تیسرا سپارہ پڑھئے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ہے جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب عیسیٰ روح اللہ بھی بولے، اور ایک بچہ جب یوسف پیغمبر نکل رہے تھے، زلیخا پکڑ رہی تھی، ایک بچہ وہاں بھی بولا۔ جب زلیخا نے کہا کہ یہ ہمیں چھیڑ رہے تھے، تو کہا یوسف پیغمبر نے کہا جی نہیں، ہم نے چھیڑ نہیں رہے تھے، ہم تو ان کی چھیڑ سے بچتے ہوئے جا رہے تھے۔ کہا کوئی گواہ ہے؟ ایک بچہ جھولے میں لیٹا ہوا تھا، یوسف پیغمبر نے فرمایا یہ بچہ گواہ ہے۔ یہ بچہ جو لیٹا ہوا ہے یہ گواہ ہے۔ کہا یہ بولے گا؟ کہا پوچھو۔ یوسف پیغمبر کی حمایت میں بولا، سبحان اللہ، یوسف پیغمبر کی حمایت میں بولے، بچہ بولا۔
اور عیسیٰ روح اللہ اپنی ماں کی حمایت میں بولے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری شمیم صاحب ماں کی آبرو بچانے کی جب بات آئی تو عیسیٰ روح اللہ بولے. سبحان اللہ. عصمت پر حملہ ہوا تو عیسیٰ روح اللہ بولے. عفت پر حملہ ہوا تو عیسیٰ روح اللہ بولے. عزت کا سوال آیا, ماں کی عزت کا سوال آیا تو عیسیٰ روح اللہ بولے. اور بولے بھی تو کیا بولے, اس لیے کہ یہاں ماں کی ممتا کی کو بچانا تھا, ماں کی آبرو کو بچانا تھا. عیسیٰ روح اللہ نے ماں کی آبرو بچانا. سبحان اللہ. اب ہمارے نبی بھی بولے سبحان اللہ, آمنہ کے لال بھی بولے, نبیوں کے امام بھی بولے, جانے کائنات بھی بولے, ہم جیسے گناہگاروں کو اپنی نوری چادر میں چھپانے والے محبوب رب بھی بولے. سبحان اللہ. مگر حضرات تینوں کے بولنے میں بڑا فرق ہے. بچہ بولا یوسف پیغمبر کو بچانے, عیسیٰ روح اللہ بولے ماں کی آبرو بچانے. مگر جب نبیوں کا امام بولتا ہے, رحمت للعالمین بولتا ہے, 12 تاریخ کو آنے والا پیغمبر بولتا ہے, تو نہ ماں کے لیے بولتا ہے, نہ باپ کے لیے بولتا ہے, نہ دادا کے لیے بولتا ہے, نہ حسن و حسین کے لیے بولتا ہے, نہ اپنے یار ابو بکر صدیق کے لیے بولتے ہیں, نہ عمر کے لیے بولتے ہیں, نہ عثمان, نہ مولا علی کے لیے بولتے ہیں. وہ اگر بولے تو اس انداز میں بولے, اے مولا میری امت کو بچا لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عیسیٰ بولے تو ماں کی آبرو بچانے, اور آمنہ کے لال بولے تو امت بچانے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہماری ذمہ داری ہے, جن کا وجود نہیں ہے, جن کا وجود نہیں ہے, میں اختلافی مسائل پر گفتگو نہیں کر رہا, مگر اتنا سنجیدگی کے ساتھ ضرور کوشش کرنا چاہیے. عیسیٰ روح اللہ کا جو دن ہے 25 دسمبر بڑا دن منایا جاتا, حالانکہ وہ سب سے دنوں میں سب سے چھوٹا دن ہے. جب ان سے کہا گیا بھئی یار یہ تم بڑا دن کیسے منا رہے ہو, آج تو ٹائم کے حساب سے, وقت کے حساب سے سب سے چھوٹا دن ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وقت اور ٹائم سے کوئی مطلب نہیں, ہمارا پیغمبر اس دن آیا اس لیے یہ ہمارا بڑا دن ہے. کیا بول رہے ہیں؟ اور ہمارے کلمہ پڑھنے والے میلاد نبی کے جلوس پر سنجیدگی کے ساتھ بول رہے ہیں. دنیا کہاں پہنچ رہی ہے,